بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 4 ایسے انبیاء کرام کے بارے میں بتائیں گے جو کہ آج بھی زندہ ہیں۔ 4 نبی کون کون ہیں، مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے، لہذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، مختلف روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ان 4 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور وہ کب تک زندہ رہیں گے۔ چلیے تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر خود قرآن پاک میں ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہود تھی، اور ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نبی آئے گا جو ان کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا منصوبہ بنا لیا گیا، اور یہودیوں نے ایک طوطیانوس نامی شخص مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے گا۔ طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ اللہ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 7ویں آسمان کی طرف لے اڑا۔ جب آپ آسمانوں کو پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اماں جان اب ہماری ملاقات قیامت والے دن ہی ہوگی۔ اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو آسمان کی طرف لے گئے اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا کہ نہ جانے کب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے باہر آئے گا۔ اسی طرح جب کافی دیر گزر گئی وہ شخص باہر نہ آیا تو اس وقت یہودی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف جا کر دیکھنے لگے کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہ شخص ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے جیسا کہ احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ تھا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلے نبی ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں۔ چلیے بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ بھائیوں، وہ نبی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہر طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر داخل ہو چکا ہوگا اور دنیا کے اندر اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے۔
اور وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اور آپ کا گزر آب حیات کے ایک چشمے سے ہوا، اس سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں، اور بعض روایات کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر گئے، اور وہاں پر آپ نے آب حیات پیا، اور جس کی وجہ سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ پیارے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے، جن کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا، وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز آئی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیتے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے یہ حکم دیا، اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم لوگ وہاں حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھانا نازل ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا، ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزہ رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقام پر مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کی زندہ ہونے کی روایات بھی ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ مریم میں ارشاد فرماتا ہے وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا، تو شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتیں اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں شمار ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔